بلوچستان میں منصوبوں کے مخالف تنگ نظر ہیں۔ بلوچستان کے خونی ٹریک کو ہائی وے بنائیں گے۔ شاہراہ 2 سال میں 300 ارب روپے کی لاگت سے بنے گی۔ وزیر اعظم کا اسلام آباد میں مری روڈ انڈر پاس کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب۔ کہا پاکستان ترقی اور خوشحالی کے سفر چل پڑا، سیاسی اور عسکری قیادت چاہتی ہے سارا ملک ترقی کرے۔ کراچی، کلات، خوشدار اور چمن کا یہ جو ٹریک ہے اس کو خونی ٹریک کہتے ہیں کہ 2000 جانیں نکل چکی ہے یہ روڈ۔ اس کو اب الحمدللہ ہم ہائی وے بنانے جا رہے ہیں۔ 2010 کے NFC ایوارڈ میں بلوچستان کا جو حصہ ہے اس کو 100% بڑھایا گیا تھا۔ پاکستان کی پوری جو پولیٹیکل جو ہماری لیڈرشپ ہے اس کا ویژن ہے، یہ ہماری ملٹری لیڈرشپ کا ویژن ہے کہ ہمیں پورے پاکستان کو ہمیں اکٹھے آگے لے کے چلنا چاہیے۔ اب ہم انشاءاللہ ترقی اور خوشحالی کے سفر پر ہم چل پڑے ہیں، اور فچ جو ایک انٹرنیشنل ایجنسی ہے انہوں نے کہا ہے کہ سٹیبل آؤٹ لک ہے۔ یہ اجتماعی کاوشیں ہیں۔ آج پاکستان کی معیشت اللہ تعالیٰ نے استحکام بخشا ہے۔ 35 دن کے بعد آپ سے اسی انڈر پاس کی ہم اوپننگ کرائیں گے۔ 60 دن نہیں، انشاءاللہ 35 دن میں کرائیں گے۔ اسلام آباد کے لیے جو اب چوک پوائنٹ تھے ان کے اوپر کام کرنا شروع کیا ہے۔ یہاں پہ جب سے اسلام آباد پولیس بنی ہے کوئی ٹریفک کا کیڈر نہیں ہے۔ یہاں 500-700 بندوں کا ایک ٹریفک پولیس علیحدہ ہو جن کو پتہ ہو کہ ٹریفک کیسے رولز امپلیمنٹ کرانے ہیں، تو اس کے لیے میں پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ہم اس کے اوپر آپ کچھ اناؤنس کر دیں تو ہمارے لیے یہ بہتر ہوگا کہ ہم ایٹ لیسٹ ایک ٹریفک کارڈر علیحدہ بنا دیں۔ شہر اقتدار میں ترقی کی سپر سپیڈ، محسن نقوی کا اسلام آباد کو خوبصورتی کا گہوارہ بنانے کا عزم۔ مری روڈ انڈر پاس 35 دن میں بنانے کا اعلان کر دیا۔ وزیر داخلہ نے تقریب سے خطاب میں کہا اسلام آباد میں رش اور کمرشل سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں، عوام آنے والے دنوں میں شہر اقتدار کو مزید بہتر دیکھیں گے۔ امن شہداء کی قربانیوں سے آیا، شہداء اور غازی ہمارا فخر، احترام ہر پاکستانی کے لیے مقدس ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا شہداء کو خراج عقیدت۔ GHQ میں اعزازات تقسیم کرنے کی تقریب، افسروں اور جوانوں کو ستارہ امتیاز ملٹری اور تمغہ رسالت سے نوازا گیا۔ جنرل عاصم منیر نے جوانوں کے عزم کو سراہا، شہداء کے خاندانوں کے عزم اور استقامت کی تعریف۔ معاشی محاذ پر ایک اور چھکا، کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ مارچ میں 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ریکارڈ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار اطمینان، کہتے ہیں الحمدللہ رواں مالی سال کے 9 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ 1.85 ارب ڈالر سرپلس رہا۔ کرنٹ اکاؤنٹ کا سرپلس میں ہونا مستحکم معیشت کی عکاس ہے۔ ہم ملکی معیشت کی پائیدار ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ پاکستان اور ہنگری کا اقتصادی تعاون بڑھانے پر اتفاق، ڈپلومیٹک پاسپورٹ اور آثار قدیمہ سے متعلق سمجھوتے۔ وزراء خارجہ نے MOUs پر دستخط کیے۔ اسحاق ڈار کی ہنگری کے سرمایہ کاروں کو مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ کہا پاک ہنگری تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں۔ ہنگری کے وزیر خارجہ نے کہا کہ زمین سے دہشت گردی پر تشویش ہے۔ GSP+ کے لیے پاکستان کی عزم۔ We are also proud to be able to sign the agreements about cooperation on the field of culture and archaeology. There is still a big threat of terror stemming from Afghanistan. Hungary values and appreciates the efforts made by Pakistan against this threat of terror. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 13 سال بعد سفارتی رابطے، سیکرٹری خارجہ کا دورہ بنگلہ دیش، 2 طرفہ مشاورتی اجلاس، مختلف شعبوں میں تعاون پر بات چیت۔ پاکستانی وفد کی نمائندگی سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ کر رہی ہیں۔ پاک بنگلہ دیش آخری باہمی مشاورت کا اجلاس 2012 میں ہوا تھا۔ پنجاب میں 3 روزہ کلچر ڈے کا آغاز، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے الحمرہ میں تقریبات کا افتتاح کیا۔ مرد اور خواتین ڈھولچیوں کی شاندار پرفارمنس، پنجاب بھنگڑے نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ مریم نواز نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے پاکستان اور پنجاب کی مٹی سے پیار ہے۔ پنجاب میں میلوں ٹھیلوں کا آغاز کر دیا۔ ہارس اینڈ کیٹل شو کی تقریبات بے مثال رہیں۔ میلہ چراغاں نے بھی خوب پذیرائی حاصل کی۔ دہشت گردی کے خلاف بات پر گنڈا پور کی ٹانگیں کامتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنے علاقے میں چھپ گئے تھے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا جارحانہ انداز، بولے پیٹے والے ذہنی اور جسمانی غلام ہیں۔
بانی پی ٹی آئی اور ملک اکٹھے نہیں چل سکتے، وقت آئے گا پی ٹی آئی کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کنالوں کی تعمیر کے خلاف ایک صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کنالز ہماری ڈیڈ لائن ہیں، منصوبہ ختم نہ ہوا تو وفاقی حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ امید ہے وزیر اعظم جلد منصوبہ ختم کرنے کا اعلان کریں گے۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کہتے ہیں کہ ایک قطرے پر بھی سمجھوتا نہیں کریں گے، حقوق سلب کیے تو دیوار بن جائیں گے۔ دریائے سندھ پر 6 کا معاملہ طول پکڑ گیا۔ پیپلز پارٹی کل ہٹری بائی پاس گراؤنڈ میں جلسہ کرے گی۔ جلسے کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو جیالو کا خون گرمائیں گے۔ ایران میں 8 پاکستانیوں کا قتل، شہداء آبائی علاقوں میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں اہل علاقہ کی بڑی تعداد شریک ہوئی، علاقے کی فضا سوگوار، ہر آنکھ اشکبار۔ مقتولین کے گھروں میں اہل خانہ غم سے نڈھا، میتیں خصوصی طیارے سے پاکستان پہنچائی گئیں۔ بہاولپور ایئرپورٹ سے ایمبولینسز کے ذریعے آبائی علاقوں کو روانہ کیا گیا۔ جسٹس منصور اور جسٹس منیب اختر کی مخالفت کے باوجود 2 ججز کی آئینی بینچ میں شمولیت کی منظوری۔ چیف جسٹس سیاہی آفریدی کی صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ کمیشن نے جسٹس علی باقر نجفی کو آئینی بینچ کا جج بنانے کی منظوری دی۔ 2 نئے ججز کی شمولیت کے بعد آئینی بینچ میں ججز کی تعداد 15 ہو گئی۔ 9 مئی مقدمات کے ملزمان کی ضمانت منسوخی کا کیس۔ لطیف کھوسا کا 4 ماہ میں ٹرائل مکمل کرنے کے حکم پر اعتراض۔ 500 مقدمات میں 24,000 ملزمان مفرور ہیں، اس عمل سے ٹرائل اپ سیٹ ہوگا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جواب دیا، فیصلے میں ملزمان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ ٹرائل کورٹ 4 ماہ میں ٹرائل مکمل کرے گی۔ آئینی بینچ میں ججز ٹرانسفر کیس کی سماعت فی الحال اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا تقرر نہیں ہو رہا۔ اٹارنی جنرل منصور آوان کی یقین دہانی، عدالت کو بتایا جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس خادم سومر اور جسٹس محمد آصف کوئی وکیل نہیں کر رہے۔ ججوں نے کہا کہ انہیں آئینی بینچ کا فیصلہ قبول ہوگا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا باقاعدہ سماعت کا آغاز منگل سے کیا جائے گا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی لارڈ واجد خان کی الگ الگ ملاقات۔ وزیر اعظم کا 2 طرفہ تعلقات کہا پاکستانی کمیونٹی دونوں ممالک کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہی ہے۔ شہباز شریف کا شاہ چارلز اور وزیر اعظم کے کام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ محسن نقوی سے ملاقات میں پاک برطانیہ تعلقات اور اہم امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ انسداد دہشت گردی کے لیے برطانیہ کا کردار انتہائی اہم ہے۔ پیٹرول سے بچت نہ ہو تو کیا بلوچستان کی سڑکیں نہیں بنیں گی؟ حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کا ایک اور موقع ضائع کر دیا۔ شاہد حقانہ باسی کی کڑی تنقید، بولے زراعت کی گروتھ کم ہو کر 1% پہ آ گئی۔ گندم کی طلب میں اضافہ ہوا لیکن کاشت کم ہو گئی۔ کسان سراپا احتجاج ہیں لیکن کوئی سننے والا نہیں۔ ملک میں فی تولہ سونا 3.5 لاکھ روپے کا ہو گیا۔ سونے کی قیمت میں مسلسل تیسرے روز اضافہ، آج سونا 200 روپے مہنگا ہوا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 1715 روپے اضافے کے بعد 3,68,000 روپے ہو گئی۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت اختتام، 100 انڈیکس میں 881 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,16,901 کی سطح پر بند ہوا۔ NA 213 عمرکوٹ میں ضمنی الیکشن، پیپلز پارٹی کی سبا تالپور اور GDA کے لال چند میں کانٹے کا مقابلہ۔ قومی اسمبلی کی یہ نشست پیپلز پارٹی کے رہنما نواب یوسف تالپور کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی۔ اسلام آباد اور پنجاب کے کئی اضلاع میں شدید بارش اور ژالہ باری کا الرٹ جاری، نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے خبردار کر دیا۔ کل اور پرسوں شدید بارش اور بعض مقامات پر ژالہ باری کی توقع۔ لاہور، اٹک، چکوال، گجرات اور جہلم میں آندھی، طوفان اور اولے پڑ سکتے ہیں۔ فیصل آباد، جھنگ، سرگودا، میاں والی اور ساہیوال بھی زد میں آ سکتے ہیں۔ غزہ کے مظلوموں سے اظہار یکجہتی، پنجاب کے مختلف شہروں میں احتجاج۔ لاہور میں شٹر ڈاؤن ہڑتال، ہول سیل مارکیٹیں بند، کاروبار معطل رہا۔
अकबरी मंडी, आजम क्लॉथ मार्केट, अनारकली, सर्कुलर रोड, रावी रोड, नीला गुंबद बंद रहा। इचरा, लोहा मार्केट, हॉल रोड, मिकलोड रोड और मुल्का मार्केट्स बंद रहीं। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने ट्रक अड्डे बंद रखे। फैसलाबाद में भी कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। में इसराइल की सफाकियत जारी, पनाह गुज़ीन कैंप्स पर शदीद बमबारी से 45 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहदा में फ़लस्तीनी सहाफ़ी समेत एक ही ख़ानदान की 10 अफराद भी शामिल। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने कहा है कि सेहूनी फ़ौज गज़ा में गैर मुअय्यना मुद्दत तक मौजूद रहेगी। हमास ने जवाब में कहा, इसराइल के गज़ा से इनक़िला तक सीज़ फायर नहीं होगा। मालदीव ने इसराइली शहरियों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। कराची में दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक पर मुकम्मल पाबंदी आयद। कराची डिवीजन में पाबंदी 2 माह के लिए आयद की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक हैवी ट्रैफिक को सुबह 6 से रात 10 बजे तक शहर में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। पाबंदी DIG ट्रैफिक की सिफारिश पर लगाई गई है। आज़मीन हज के लिए बायोमेट्रिक की डेडलाइन मुकर्रर। आज़मीन को कल तक बायोमेट्रिक यकीनी बनाने का हुक्म। हज वीज़ा के हसूल के लिए बायोमेट्रिक लाजमी करार दी गई। आज़मीन को मोबाइल फ़ोन के जरिए आगाह किया गया।